ایک آرگومنٹ میں نے بتا دیا جس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے کہ کائنات نے ایول اور گڈ کو ایک ساتھ کس طریقے سے بنایا، جبکہ آپ آبجیکٹیولی ایول کے وجود کے قائل ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اور میں آپ کو بتا دوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ آبجیکٹیو ایول کے قائل نہیں ہے نا تو پھر آپ کی جو پرابلم آف ایول والی دلیل ہے وہ یہی صحیح ہے. ہمارے نزدیک جو ہے اس کائنات کو کسی کانشیس اینٹی نے نہیں بنایا ہے. آپ کے نزدیک اس کائنات کو ایک کانشیس اینٹی نے بنایا ہے اور اس کے باوجود اس میں ایول اور گڈ ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں. اگر اس کائنات کو کسی ایک کانشیس اینٹی نے بنایا ہوتا تو اس کے اندر جو صلاحیتوں کا اظہار ہوتا وہ پریڈکٹیبل ہوتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے یہی تو میرا سوال ہے آپ سے جناب. آپ میرا سوال سن لیجیے. جسٹ علم کلام کا سہارا لینے کی جگہ آپ نے کہا کہ اگر کائنات کو کسی کانشیس بینگ نے نہ بنایا ہوتا، کوئی انکانشیس بینگ ہوتا تو اس کائنات کے اندر ایول نہیں ہوتا، وہ کائنات ایک ہی جیسی رہتی. رائٹ؟ نہیں، میں نے آپ نے الٹ پکڑا ہے. اگر اس کائنات کو کسی کانشیس بینگ نے بنایا ہوتا تو انسانوں کے اندر جو بیہیویئر ہوتا یونیفارم ہوتا. چونکہ انسانوں کے اندر تنوع ہے، انسانوں کے رویوں کے اندر یہ بات ارتقاء کا ثبوت ہے کہ ہر بندے کا آئی کیو لیول ڈفرنٹ ہے، ای کیو لیول ڈفرنٹ ہے، جین میوٹیشن ڈفرنٹ ہے. اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، اس کا کوئی کانشیس کریٹر نہیں ہے. یہ بات ہو گئی. بات ہو رہی ہے ایول کی کہ اگر کائنات خود سے وجود میں آ جاتی تو وہ کسی نہ کسی ایک اسٹیٹ میں وجود میں آتی نا، کہ یا تو سارے کے سارے ایول ہوتے، اس میں ویریشن ہو سکتا ہے، یا سارے کے سارے اچھے ہوتے، اس میں ویریشن. ساحل کے کنارے جو پتھر پڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جو سائز ویریشن ہوتی ہے، جو ان کے اندر مختلف ڈیزائن ویریشن ہوتی ہے، وہ رینڈم ہوتی ہے نا. ہے تو سارے پتھر نا، ہے تو سارے پتھر نا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ویریشن، اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ والے پتھر جو ہیں یہ تو یہ پتھر ہے، وہ والے پتھر نگین ہیں. واجدی صاحب، اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کائنات کو ایک کریٹر نے بنایا ہوتا تو تمام لوگ جو ہیں وہ یا تو اچھے ہوتے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. سوری، میں نے یہ نہیں اگر اس کائنات کو ایک کریٹر نے بنایا ہوتا تو اس کائنات کے اندر جو متنوع لوگ پائے جاتے، یہ آپ نے کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کائنات کو، چونکہ اس کائنات کو کریٹر نے بنایا ہے اس لیے ایول اور ورچو یا گڈ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر اس کائنات، یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو اس کائنات میں ایول اور ورچو دونوں ایگزسٹ نہ کرتے، ایک کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایول کا جو کریٹر ہے وہ گاڈ ہے. ہمارا تو مقدمہ یہی ہے. ہم تو اس کو خالق شر بھی مانتے ہیں، خالق خیر بھی مانتے ہیں، لیکن کاسب شر، گاڈ از ایول. یہی بنیادی غلطی ہے. چونکہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا ایگزام کی. تو کیا میں آپ کے نزدیک، کیا میرے اسٹوڈنٹس حق بجا نہیں ہوں گے کہ وہ کہیں کہ ہمارے ٹیچر کو کچھ نہیں پتا، اس نے 3 جو ہے غلط. مجھے یہ بتائیے گا کہ تو خلق شر برا نہیں ہے، کسب شر برا ہے. یعنی میرے اندر، اور یہ کامن سینسیکل بات ہے، میرے اندر جو شر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا ہے وہ شر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اس شر کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو وہ شر ہے. بالکل. اگر ایک بندہ کلاشنکوف بناتا ہے تو وہ شر نہیں ہے. لیکن اگر بندہ کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا ہے اور غلط جگہ فائرنگ کرتا ہے تو شر ہے. کیا آرمی دنیا میں، کیا آپ کے نیشن اسٹیٹ تھیوری کے مطابق کلاشنکوف آرمی کے لیے ضرورت نہیں ہے؟ کیا اگر آپ کے اوپر دشمن حملہ کرے اور آپ کے پاس کلاشنکوف ہو تو کیا آپ نہیں ماریں گے؟ میرے نزدیک تمام جو دنیا کی افواج ہیں اور دنیا کا جو تمام اسلحہ ہے وہ انسانیت کو مارنے کے کام آتا ہے. اور آپ کی تو جنتی تلواروں کے ویلکم ٹو یوٹوپیا which is not possible. ٹھیک ہے، میں تھیوریٹیکلی اسٹیبلش بات کر رہا ہوں. اسی کو یوٹوپیا کہتے ہیں. مجھے